الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تعظیم تکریم زیبا تجھی کو، یہ تعظیم اور تکریم صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ سب کے سب تعظیم حاصل کرنے کے لیے ہر حدیں پار کر جانا چاہتے ہیں اور حدیں پار بھی کر چکے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، سب کے سب نام کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ خوش ہو یا نہ ہو، ہمارے چاہنے والے، ہمیں ماننے والے خوش ہو جائیں۔ جو علماء کرام کا یہ معیار اگر رہا اور ہے تو پھر لوگوں کا کیا بنے گا؟ علماء کرام سب جانتے ہیں کہ ذاکر نائک کیا چیز ہے، لیکن اس کے مخالف کو خوش کرنے کے لیے اور تالیاں بجوانے کے لیے اپنے حق میں یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو برا بھلا کہنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک عالم دین تو نہیں ہیں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن ہاں انہیں قرآن مجید کا عبور حاصل ہے، علم حاصل ہے، اور ان کا جو بیسیکلی جو ٹاپک ہے اور ان کا جو اپنا ایک مشن ہے وہ ہے غیر مسلم کو پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچانا، یہ ان کا کام ہے۔ اور انہوں نے اسی طریقے سے تمام ہندو کتاب کی اسٹڈی کی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ حوالہ دیتے ہیں ریگ وید، کھنڈکتری، مہا بھارت، کل کی اوتار، ارجو وید، یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اور اس سے وہ مواد نکال کر کے ان کافروں کو شانت کر دیتے ہیں۔ یہ علماء کرام کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ جلس میں اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ جو کام ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت کر رہے ہیں یہ پاکستان اور ہندوستان کے سارے علماء کرام مل کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر ان کے پاس کوئی مجا ہوا پنڈت آ جائے اور وہ کوئی سوال کر دے تو یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے اس قسم کا حافظہ دیا ہے کہ وہ اتنی ساری کتابوں کو نہ جانے کس طریقے سے یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پنڈت بھی حیران ہے، وہ پادری بھی، پوپ بھی حیران ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، کس طریقے سے اتنا اس کے اندر، یعنی کہ اس کی میموری اسٹرانگ ہے۔ لیکن یہ جلنے والے بدبخت لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں۔ صرف دشمن کس لیے کہ وہ رفع الدین کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ٹخنے سے شلوار، یعنی کہ جو بھی وہ پتون پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ علماء کرام ان کے دشمن ہیں اس میں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ نہ جانے نالائق بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ خود نالائق ہے۔ ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کا اپنا ایک کام ہے جو وہ لے کر کے چل رہے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ رب العالمین انہوں نے کم از کم 24 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ یہ اپنے گربان میں جھانک کر کے بتائیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان کو دین سے دور کر دیا۔ کافر کو تو مسلمان بنانا اب دور کی بات ہے، انہوں نے مسلمان کو کفر کی طرف ڈھکیل دیا ہے، بدعت اور شرک کی طرف لے گئے۔ یہ ان کا معیار ہے، اور صرف
تصویریں دیکھیے کیسے کیسے شان و شوکت کی یہ یعنی کہ دلہا بن بن کر کے یہ تصویریں بنواتے ہیں. دیکھو مجھے، دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں. تو جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے پھر کچھ نہیں کرتے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے اپنے لیے کیا محل تعمیر کیا، کون سا انہوں نے اپنے لیے شان و شوکت کی زندگی گزاری، کچھ نہیں کیا اپنے لیے. غریبی کھانا وہ کھاتے تھے، ایک سالن کے علاوہ کوئی سالن ان کے دسترخوان پہ کبھی نہیں ہوا. لیکن دن رات لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے. یہ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ وہ حضرت عمر جو ہیں وہ 24 گھنٹہ مصلی میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر فکر میں مصروف رہتے تھے. اللہ کی عبادت وہ اتنا کرتے تھے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا عبادت کے لیے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کرتے تھے. نمبر 1 فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت کہ اس سے زیادہ بھی کہ نہیں، اس سے کم بھی نہیں کرتے تھے، اور ہر وقت لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے کام کرتے تھے. آج یہ علماء کرام کسی کو مشکل سے نکالتے نہیں ہیں بلکہ مشکل میں ڈھکیلتے ہیں. آج طارق مسعود صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے مذاق بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ لوگ تکبر کرتے ہیں. تکبر کی علامت کیا ہے؟ خود کو بڑا ثابت کرنا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، یہ تکبر ہے. جو اہل علم ہوتے ہیں وہ تکبر کبھی نہیں کرتے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا علم نہیں تھا. تو ایک چرواہا تھا، اس نے بتا دیا. اس نے کہا کہ کتا بالغ جب ہوتا ہے جب ایک پاؤں کو اوپر کر کے پیشاب کرتا ہے. دیکھیے تقویٰ کیا چیز ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو اپنا استاد مان لیا. ایک دن وہ چرواہا جب گزر رہا تھا، آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. شاگردوں نے کہا کہ وہ تو چرواہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک علم ہے جو میں نہیں جانتا تھا. اس نے وہ عقل بتا دیا تھا کہ کتا بالغ اس طرح ہوتا ہے، لہذا اس کے پاس ایک علم ہے. تو دیکھیے اللہ والے کبھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے. حالانکہ کیا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے. کتا بالغ ہو جاتا ہے، بھائی بچے کو پتہ ہوتا ہے، بڑے کو نہیں پتہ ہوتا، بڑے کو پتہ ہے، کسی بزرگ کو نہیں پتہ. اس طرح سے یہ کوئی علم کی بات نہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. اور آج جس میں علم کلام کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اپنے کو مفتی بن کے بیٹھا ہے. تو یہ علماء کرام جو ہیں آج تک کسی غریب کے لیے انصاف کے لیے کام نہیں کیا. اور تکبر جو لوگ بھی کرتے ہیں، یاد رکھے کہ قرآن کا اعلان ہے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. جس نے تکبر کیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تکبر سے بچنا چاہیے. بہت بری شے، اتنی بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے بچائے. تکبر ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہے اور آخرت میں
ذلیل کے ساتھ ساتھ جہنم تک لے پہنچا دے گی. سارے عبادات، تمام اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. اور یہاں سینہ تان کر کے کہا جاتا ہے بس میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، بس وہ واہ واہ کر کے تالیاں بجاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی نعرے بلند کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں مرزا صاحب کہ اس وقت تنقید مت کیجیے طارق مسعود صاحب پر جو آپ لوگ کر رہے ہیں. بار بار آپ ان کو موت کی بات سنا رہے ہیں کہ بس آپ تو اب مر جائیں گے، اللہ سے توبہ کر لیجئے اور اپنے بڑوں کی ساری یعنی کہ پول پٹی ہے اس کو کھول دیجئے. تو یہ باتیں آپ کی سن کر کے ان کے جو عزیز ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس بات کو کا آپ یعنی کہ ماضی کو نہ دہرائیں. اور علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے بات کریں. علماء کرام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اپنے طاقت کو آپ صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چندہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عہدہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بڑی سے بڑی مسجد میں امامت کرنے کے لیے آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. مدارس بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور زمین کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. آپ نے کبھی غریبوں کے بارے میں سوچا کہ یہ لاکھوں غریب کراچی میں لٹ رہا؟ صرف کراچی کی بھی میں بات کر رہا ہوں. جا کر کے دیکھیے ایوب گوٹ پہ کیا ہوا. لوگوں نے 10-10 لاکھ میں بیچارے نے پوری زندگی کی کمائی وہاں دے دیا اور وہاں وہ کھا کر کے بھاگ گئے. اور یہ ادارہ جو ہے منحوس ادارہ ہمارے یہاں کا ملعون ادارہ، یہ بیٹھ کر کے خاموش بن کے تماشا ہی دیکھتا رہتا ہے. جب وہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے کوئی نہیں آیا، کوئی وکیل شکیل وہاں نہیں آئے، کوئی بولنے والا بڑا نہیں آتا. جب وہاں ستم گری تو دیکھیے کیا ہے کہ پلاٹ کا بھی پیسہ لیا، ان کو کہہ دیا بناؤ بھی. جب بیچارے بنا لیتے ہیں اب پوری زندگی بھر کی پونجی وہاں لگا دی. اس کے بعد یہ منحوس ٹولہ آتا ہے توڑ کر کے چلا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پہ دوبارہ آئے نہیں، اس لیے اس سے بنوایا جاتا ہے. یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں. اللہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ علماء کرام نے کبھی بات نہیں کی. اور اس میں کتنے سارے مولوی بیچارے بھی پھنسے ہیں. یہ اللہ ڈین گوٹ میں قاری صاحب نے پلاٹ لیا، 2 پلاٹ لیا، دیوار وال باؤنڈری بھی اس نے کر دی اور پھر وہ آ کر کے منحوس توڑ کے چلا گیا. یہ ڈی سی بدبخت جو ہے یہ سب کا پیسہ کھاتا بھی ہے اور یہ لگا توڑواتا بھی ہے. تھانے دار کھاتا بھی ہے اور توڑواتا بھی ہے. یہ سب بدبخت ملے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے منافق کا ٹولہ ہے. اللہ ان منافقین سے پاکستانی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر بات کریں، انصاف لوگوں کو دلائیے اور انصاف کا نظام کو درست کیا جائے. یہاں کیا ہے؟ یہ پٹیشن لائیے، وہ پٹیشن لائیے، یہ سب کیا ڈرامہ بازی کیا ہوا ہے لوگوں نے. حضرت عمر کے زمانے میں 2 شخص، ایک مدعی اور ایک دوسرا مجرم ملزم، دونوں حاضر ہو جاتے تھے. جج نے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ اس نے یہ لے کے ثبوت لائیے. ثبوت پہ پیش کیا، کام ہو گیا. یعنی کہ 2 گھنٹے میں یا 2 دن میں یا 1 دن میں بڑے سے بڑا فیصلہ ہو جاتا تھا. اور آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنے میں مہینوں سال لگ جاتے ہیں. پوری زندگی لوگوں کی خراب ہو گئی. لعنت ہے ایسے نظام پر اور ایسا نظام بنانے والوں پر. وما علینا الا